إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. معزز و مکرم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں اکثر سورہ ہود کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے اور ابتدائی کچھ سورہ یوسف کی آیتیں. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا، اس کی قوم کا اور اس کے انجام کو بیان کیا ہے. ان میں سے میں صرف ایک قوم کا ذکر کروں گا، قوم نوح کا. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نوح، اور نوح کی طرف وحی کی گئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز تیری قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر جو ایمان لا چکا ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر تم ان کے کرتوت پر افسوس نہ کرو. سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے یہاں سے بتایا. اس کے بعد جو ہے تفصیلی گفتگو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، اور ابھی جو ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لا سکتے. تفسیر ابن کثیر کے اندر مفسرین اکرام کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ میں صرف 80 لوگوں نے ایمان لایا، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ 80 سے بھی کم لوگوں نے. اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد بیٹے تھے، 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں نے ایمان لایا، ایک نے نہیں لایا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی نے بھی ایمان نہیں لایا. ان کے بیٹے کا نام بھی مفسرین اکرام نے لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 4 بیٹے تھے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس اور ایک کا نام یام. اور یام ہی کی کنیت کنعان تھی، کنعان اس کی کنیت. تو یہ 3 لڑکوں نے ایمان لایا تھا، سام، حام اور یافس. ان تینوں نے ایمان لایا تھا، اور تینوں کی بیوی، بلکہ چوتھی کی بیوی نے بھی ایمان لایا. بہرحال تو تیسرا جو لڑکا تھا یافس، بتایا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم کا ذکر ہے وہ یافس کی اولاد سے. آپ نے سنا ہوگا کہ ذوالقرنین جو ہے مشرق کا سفر کیا تھا اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک سورج ایسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے جہاں سے کیچڑ ہے. اس طریقے سے انہوں نے دیکھا، یا تو غروب ہو رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر کیچڑ ہے، پانی ہے. بہرحال تو ذوالقرنین نے جو ایک قوم کو بند کیا تھا، اس قوم کا نام کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج. اور یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے لڑکے یافس کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ وہ بھی انسان ہیں. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے. اب جب 950 سال تبلیغ ہو گئی اور اتنی لمبی مدت کے بعد بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری نگرانی میں اور میرے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرو. وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ظالموں کے بارے مجھ سے گفتگو نہ کرنا کیونکہ انہیں ڈبا دیا جائے گا، انہیں غرق کر دیا جائے گا، تو اس طرح نہ کرنا.
حضرت نوح علیہ السلام وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے لگے، اور جب بھی قوم کے بڑے لوگ ادھر سے گزرتے تو مذاق کرتے کہ دیکھو 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کیا، اب بڑھئی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور خشکی کے دنوں میں جب بارش نہیں ہے تو نوح علیہ السلام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے کہ ابھی میدان میں جو ہے کشتی بنا رہا ہے۔ قال، تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کرنے والے جیسے تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ اور ابھی ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور ہمیشہ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا نہایت اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حتی اذا جاء امرنا، اللہ کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی ہمارا عذاب آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تنور چولہے کو بھی کہا جاتا ہے، اور مفسر اکرام کہتے ہیں کہ پوری زمین جو ہے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم سوار ہو جاؤ اور ہر قسم کے 2 جوڑے جاندار کو بھی سوار کر لو، 2 جوڑے جاندار کو بھی سوار کر لو۔ اب کشتی کتنی بڑی تھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کشتی تو بہت بڑی ہوگی کیونکہ یہاں 80 آدمی ہوں گے، اور پھر 80 آدمی کے علاوہ ہر قسم کے جاندار جس میں روح ہے، اور جاندار میں سے ہر قسم کے جانور ہوں گے، پرندے ہوں گے، ہر قسم کے ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ نباتات کو بھی انہوں نے لے لیا تھا، یعنی جھاڑ درخت وغیرہ کو بھی لے لیا تھا۔ بہرحال اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، پھر کہا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کے نام سے تم سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس طریقے سے وہ کشتی چل رہی تھی کل جبال، یعنی پہاڑوں کی طرح، پہاڑ کی طرح جو ہے کشتی، حالانکہ بہت تیز لہریں تھی لیکن اللہ کے حکم سے کشتی چل رہی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کا بیٹا جو یام نام ہے، جس کی کنیت کنعان ہے، دونوں میں بات اور گفتگو ہو رہی تھی، وہ ہماری اور آپ کے لیے قابل ذکر ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک طرف تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہے، ایمان والے ہیں، جانور ہیں، سب کچھ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام ایک طرف کھڑا ہو کر ہے، تو اس وقت بڑے ہی افسوس اور حسرت سے اور بڑے ہی پیارے لہجے سے پکار رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا، یا بنی، بنی اصل میں چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، چھوٹا بچہ کو، حالانکہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی، اس کی بیوی ایمان لائی ہے لیکن اس نے ایمان نہیں لایا۔ کہا کہ یا بنیا، اے میرے لاڈلے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، چڑھ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہونا۔ نوح علیہ السلام نے جب اس طرح سے باتیں کہی، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا جواب دیتا ہے کہ باپ میں ایک پہاڑ پر آسرا لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک یہ پانی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ باپ کو معلوم ہے اللہ کا حکم ہے، باپ کا جو کی محبت ہے، ہر انسان جانتا ہے، انسان اولاد کتنے ہی نافرمان ہو لیکن باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد پر، آپ خود اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پکا یقین تھا کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے، لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم،
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھو آج کوئی اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتا ہے، اللہ جس پر رحم کرے اسی پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، وہی بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، باپ بار بار دعوت دے رہا ہے، بیٹا انکار کر رہا ہے، وحال بینہما الموج، اسی درمیان ایک تیز لہر آ جاتی ہے، موج آ جاتی ہے، فکان من المغرقین، اور پھر وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ نوح کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر اگر کوئی انسان کتنا بھی اللہ کا محبوب اور پیارا کیوں نہ ہو، اس کا عمل دوسرے تک کام نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ اس کے بیٹا کو بھی نہیں کام آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر آگے جو ہے کشتی جو ہے رک گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، کہا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا جو ابھی ڈوب چکا ہے، غرق ہو رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو ہم بچائیں گے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح یہ تیرے اہل نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس کے بارے میں سوال مت کر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں اگر میری وصیت کو تو نہیں مانا تو 950 سال کی تبلیغ بیکار ہو جائے گی اور تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے ایسی بات کا سوال کر دیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے بخش نہ دیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ہر انسان کا عمل اپنے اپنے ساتھ جاتا ہے۔ ایک آیت نمبر جو 52 میں اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے، اس کو میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر توبہ اور استغفار کا ایک اہم فائدہ بتایا ہے، اہم فائدہ، اور یہ فائدہ اللہ نے بتایا۔ کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی قحط سالی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان کمزور ہے، کوئی انسان کمزور ہے طاقت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین نے نسخہ بتایا کہ تم توبہ و استغفار کرو، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔